وہ اس ویکینڈ پر بہت دنوں کے بعد کسی ریسٹورنٹ گیا تھا۔ اپنا آرڈر ویٹر کو نوٹ کروانے کے بعد وہ ریسٹورنٹ کے شیشوں سے باہر سڑک کو دیکھنے لگا۔ وہ جس میز پر بیٹھا تھا وہ کھڑکی کے قریب تھی، اور قد آدم کھڑکیوں کے شیشوں کے پاس بیٹھ کر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ باہر فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے۔ کسی لڑکی کی سسکیوں نے اس کی محویت کو توڑا تھا۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ اسے پچھلی میز پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی کسی بات پر روتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی اور ٹیشو کے ساتھ اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ لڑکا اس کے ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہوئے شاید اسے تسلی دے رہا تھا۔ ریسٹورنٹ اتنا چھوٹا اور ٹیبلز اتنی قریب قریب تھیں کہ وہ بڑی آسانی سے ان کی گفتگو سن سکتا تھا، مگر وہ وہاں اس کام کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ ناگواری کی ایک لہر سی اس کے اندر سے اٹھی تھی۔ اسے اس طرح کے تماشے اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس کا موڈ خراب ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سکون سے کچھ وقت گزارنے آیا تھا اور یہ سب کچھ اس کا دل اچاٹ ہونے لگا۔ وہ دونوں رشین تھے اور اسی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مگر غیر محسوس طور پر اس کی سماعتیں ابھی بھی انہی سسکیوں کی طرف مرکوز تھیں۔ اس نے کچھ دیر بعد مڑ کر ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس بار اس کے مڑنے پر لڑکی نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے ان دونوں کی نظریں ملی تھیں، اور وہ چند لمحے اس پر بہت بھاری گزرے تھے۔ اس کی آنکھیں متورم اور سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے یکدم ایک اور چہرہ یاد آیا، امامہ ہاشم کا چہرہ، اس کی متورم آنکھیں۔ ویٹر اس کا آرڈر لے کر آ چکا تھا اور وہ اسے سرو کرنے لگا۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ پیتے ہوئے اپنے ذہن سے اس چہرے کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ اس نے چند گہرے سانس لیے۔ ویٹر نے اپنا کام کرتے کرتے اسے غور سے دیکھا، مگر سالار کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ آج موسم بہت اچھا ہے اور میں یہاں اچھے لمحے گزارنے آیا ہوں۔ ایک اچھا کھانا کھانے آیا ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں سے ایک فلم دیکھنے جاؤں گا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کسی بھی طرح نہیں۔ وہ پاگل تھی، وہ بکواس کرتی تھی، اور مجھے اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کیا پتہ وہ کہاں گئی، کہاں مری۔ یہ سب اس نے خود کیا تھا، میں نے صرف مذاق کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ مجھ سے رابطہ کرتی تو میں اسے طلاق دے دیتا۔ لاشعوری طور پر خود کو سمجھاتے سمجھاتے ایک بار پھر اس کا پچھتاوا اس کے سامنے آنے لگا تھا۔ پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی کی سسکیاں اب اس کے دماغ میں نیزے کی طرح چبھ رہی تھیں۔ میں اپنی ٹیبل تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اس نے بہت کھردرے انداز میں ویٹر کو مخاطب کیا۔ ویٹر حیران ہو گیا۔ کس لیے سر؟ یا تو ان دونوں کی ٹیبل تبدیل کر دو یا میری، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ ویٹر نے ایک نظر اس جوڑے کو دیکھا، پھر وہ سالار کا مسئلہ سمجھا یا نہیں، مگر اس نے کونے میں لگی ہوئی ایک ٹیبل پر سالار کو بٹھا دیا۔ سالار کو چند لمحوں کے لیے وہاں آ کر واقعی سکون ملا تھا۔ سسکیوں کی آواز اب وہاں نہیں آ رہی تھی، مگر اب اس لڑکی کا چہرہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ چاولوں کا پہلا چمچ منہ میں ڈالتے ہی اس کی نظر اس لڑکی پر دوبارہ پڑی۔ وہ ایک بار پھر بدمزہ ہو گیا۔ اسے ہر چیز یکدم بے ذائقہ لگنے لگی۔ یہ یقیناً اس کی ذہنی کیفیت تھی۔
ورنہ وہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا تھا۔ انسان نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زبان پر ذائقہ چکھنے کی حس ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اگر کوئی چیز کھاتی ہوں تو اس میں اس کا ذائقہ محسوس کر سکتی ہوں، اچھا کھانا کھا کر خوشی محسوس کر سکتی ہوں۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی تھی، اور یہ شاید انتہا ثابت ہوئی۔ وہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ اس نے پوری قوت سے چمچ اپنی پلیٹ پر پٹکا اور بلند آواز میں دھاڑا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ ریسٹورنٹ میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ یو بچ باسٹرڈ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اب اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تم میرے ذہن سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ دونوں کن پٹیوں پر ہاتھ رکھے ہوئے وہ چلایا، میں تمہیں مار ڈالوں گا اگر تم مجھے دوبارہ نظر آئیں۔ وہ ایک بار پھر چلایا، اور پھر اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر پانی پیا، اور اس وقت پہلی بار اسے ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں، ان کی نظروں کا احساس ہوا۔ وہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک ویٹر اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے سر؟ سالار نے کچھ بھی کہے بغیر اپنا والیٹ نکالا اور چند کرنسی نوٹ ٹیبل پر رکھ دیے۔ ایک لفظ بھی مزید کہے بغیر وہ ریسٹورنٹ سے نکل گیا۔ وہ امامہ نہیں تھی، ایک بھوت تھا جو اسے چمٹ گیا تھا۔ وہ جہاں جاتا وہ وہاں ہوتی، کہیں اس کا چہرہ، کہیں اس کی آواز، اور جہاں یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی وہاں سالار کا پچھتاوا ہوتا۔ وہ ایک چیز بھولنے کی کوشش کرتا تو دوسری چیز اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ بعض دفعہ وہ اتنا مشتعل ہو جاتا کہ اس کا دل چاہتا کہ وہ اسے دوبارہ ملے تو وہ اس کا گلا دبا دے یا اسے شوٹ کر دے۔ اسے اس کی ہر بات سے نفرت تھی۔ اس رات اس کے ساتھ سفر میں گزارے ہوئے چند گھنٹے اس کی پوری زندگی کو تباہ کر رہے تھے۔ مگر آپ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ دونوں فون پر بات کر رہے تھے، اور اس نے سالار کو چند دنوں بعد نیو ہیون آنے کی اطلاع دی تھی۔ سالار اس وقت روٹین کی زندگی گزار رہا ہوتا تو وہ اس اطلاع پر یقیناً خوش ہوتا، مگر وہ اس وقت ذہنی ابتری کے جس دور سے گزر رہا تھا، اس میں کامران کا آنا اسے بے حد ناگوار گزر رہا تھا، اور وہ یہ ناگواری چھپا بھی نہیں سکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں آ رہے ہیں؟ تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ کامران اس کے لہجے پر کچھ حیران ہوا۔ اور پاپا نے بھی کہا ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے جاؤں۔ وہ ہونٹ میچے اس کی بات سنتا رہا۔ تم مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لینا، میں تمہیں ایک دن پہلے اپنی فلائٹ کی ٹائمنگز کے بارے میں بتا دوں گا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ 4 دن کے بعد اس نے کامران کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا۔ وہ سالار کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم بیمار ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی سالار سے پوچھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سالار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ لگ تو نہیں رہے۔ کامران کی تشویش میں کچھ اور اضافہ ہونے لگا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتا تھا۔ آج
خلاف معمول وہ آنکھیں چرا رہا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی وہ بہت غور سے سالار کو دیکھتا رہا۔ وہ بے حد احتیاط سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کامران کو حیرانی ہوئی۔ وہ اس قدر ریش ڈرائیو کرتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بڑے سے بڑا جیدار آدمی ڈرتا تھا۔ کامران کو یہ ایک مثبت تبدیلی لگی تھی، مگر یہ واحد مثبت تبدیلی تھی جو اس نے محسوس کی تھی۔ باقی تبدیلیاں اس کو پریشان کر رہی تھیں۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ ٹھیک ہیں۔ اسے سفر کے دوران بھی اسی طرح کے جواب ملتے رہے تھے۔ اس کے اپارٹمنٹ کی حالت یہ تھی جس نے کامران کے اضطراب کو اتنا بڑھا دیا تھا کہ وہ کچھ مشتعل ہو گیا تھا۔ یہ تمہارا اپارٹمنٹ ہے سالار؟ مائی گاڈ! سالار کے پیچھے اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی وہ چلا اٹھا تھا۔ سالار اپنی چیزوں کو جس طرح منظم رکھنے کا عادی تھا، وہ نظم و ضبط وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں ہر چیز ابتر حالت میں نظر آ رہی تھی۔ جگہ جگہ اس کے کپڑے، جرابیں اور جوتے بکھرے پڑے تھے۔ کتابوں، اخباروں اور میگزینز کا بھی یہی حال تھا۔ کچن کی حالت سب سے بری تھی اور باتھ روم کی اس سے بھی زیادہ۔ کامران نے کچھ شوق کی حالت میں پورے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیا۔ کتنے ماہ سے تم نے صفائی نہیں کی ہے؟ میں ابھی کر دیتا ہوں، سالار نے سرد مہری کے عالم میں چیزیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم اس طرح رہنے کے عادی تو نہیں تھے، اب کیا ہوا ہے؟ کامران بہت پریشان تھا۔ کامران نے اچانک ایک میز پر سگریٹ کے ٹکڑوں سے بڑی بھری ایشٹرے کے پاس جا کر سگریٹ کو ٹکڑوں سے سونگھنا شروع کر دیا۔ سالار نے چپتی ہوئی تیز نظروں سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا، مگر کچھ کہا نہیں۔ کامران نے چند لمحوں کے بعد وہ ایشٹرے نیچے پٹخ دیا۔ سالار، واٹ آر یو اپ ٹو دس ٹائم؟ مجھے صاف صاف بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ ڈرگز استعمال کر رہے ہو تم؟ نہیں، میں کچھ استعمال نہیں کر رہا۔ اس کے جواب نے کامران کو خاصا مشتعل کر دیا۔ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے باتھ روم کے آئینے کے سامنے لے آیا۔ شکل دیکھو اپنی، ڈرگ ایڈکٹر والی شکل ہے یا نہیں؟ اور حرکتیں تو بالکل ویسی ہی ہیں۔ دیکھو، نظریں اٹھاؤ اپنی، چہرہ دیکھو اپنا۔ وہ اب اسے کالر سے کھینچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سالار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے بغیر بھی جانتا تھا کہ وہ اس وقت کیسا نظر آ رہا ہوگا۔ گہرے حلقوں اور بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ وہ کیسا نظر آ سکتا تھا؟ رہی سہی کسر ان محاسوں اور ہونٹوں پر جمی ہوئی پٹڑیوں نے پوری کر دی تھی، جو بے تحاشا کافی اور سگریٹ پینے کا نتیجہ تھے۔ محاسوں کی وجہ سے اس نے روز شیو کرنی بند کر دی تھی۔ کچھ ناراضگی کے عالم میں اس نے کامران سے اپنا کالر چھڑایا اور آئینے پر نظریں دوڑائے بغیر باتھ روم سے نکلنے کی کوشش کی۔ لعنت برس رہی ہے تمہاری شکل پر۔ لعنت، وہ لفظ تھا جو کامران اکثر استعمال کیا کرتا تھا۔ سالار نے پہلے کبھی اس لفظ کو محسوس نہیں کیا تھا، مگر اس وقت کامران کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ جیسے بھڑک اٹھا تھا۔ ہاں، لعنت برس رہی ہے میری شکل پر تو۔ وہ قدرے بپھرے ہوئے انداز میں کامران کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈرگز نہیں لے رہا
تو میں نہیں لے رہا. آپ کو میرا یقین کرنا چاہیے. تم پر یقین؟ کامران نے طنزیہ لہجے میں اس کے پیچھے باتھ روم میں سے باہر آتے ہوئے کہا. اس نے ہونٹ مینچ لیے اور کمرے کی چیزیں سمیٹنے کا کام جاری رکھا. یونیورسٹی جا رہے ہو تم؟ ساتھ کو اچانک ایک اور اندیشہ ہوا. جا رہا ہوں. وہ چیزیں اٹھاتا رہا. کامران کو تسلی نہیں ہوئی. میرے ساتھ ہاسپٹل چلو. میں تمہارا چیک اپ کروانا چاہتا ہوں. اگر آپ یہ سب کرنے آئے ہیں تو بہتر ہے واپس چلے جائیں. میں کوئی کنڈر گارٹن کا بچہ نہیں ہوں. میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں. کامران نے اس بار کچھ کہنے کی بجائے اس کے ساتھ مل کر چیزیں اٹھانی شروع کر دی. سالار نے اطمینان کا سانس لیا. اس کا خیال تھا کہ اب وہ اس معاملے پر دوبارہ بحث نہیں کرے گا، مگر اس کا اندازہ غلط تھا. کامران نے اس کے پاس اپنے قیام کو لمبا کر دیا. 2-3 دن کی بجائے وہ پورا 1 ہفتہ وہاں رہا. سالار اس کے قیام کے دوران باقاعدگی سے یونیورسٹی جاتا رہا، مگر کامران اس دوران اس کے دوست اور پروفیسر سے ملتا رہا. سیمیسٹر میں فیل ہونے کی خبر بھی اسے سالار کے دوستوں سے ہی ملی تھی، اور کامران کے لیے یہ ایک شوق تھا. سالار سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی، مگر سیمیسٹر میں فیل ہونا، وہ بھی اس بری طرح سے، جبکہ وہ کچھ عرصہ پہلے تک یونیورسٹی کے پچھلے ریکارڈ بریک کرتے ہوئے ٹاپ کر رہا تھا. اس بار اس نے سالار سے اس معاملے کو ڈسکس نہیں کیا، بلکہ پاکستان سکندر عثمان کو فون کر کے اس سارے معاملے سے آگاہ کر دیا تھا. سکندر عثمان کے پیروں تلے سے ایک بار پھر سے زمین نکل گئی تھی. سالار نے اپنا سابقہ ریکارڈ برقرار رکھا تھا. وہ 1-1.5 سال کے بعد ان کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتا رہتا تھا، اور ہاشم مبین والے معاملے کو بھی اتنا ہی عرصہ ہونے والا تھا. آپ ابھی اس معاملے پر بات نہ کریں. یونیورسٹی میں کچھ چھٹیاں ہونے والی ہیں. آپ اسے پاکستان بلوا لیں، کچھ عرصے کے لیے وہاں رکھیں، پھر ممی سے کہیں کہ وہ اس کے ساتھ واپسی پر یہاں آ جائیں، اور جب تک اس کی تعلیم ختم نہیں ہوتی اس کے ساتھ یہیں رہیں. کامران نے سکندر عثمان کو سمجھایا. سکندر نے اس بار ایسا ہی کیا تھا. وہ بتائے بغیر چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے نیو ہیون پہنچ گئے. اس کا حلیہ دیکھ کر سکندر عثمان کے پیٹ میں گرہیں پڑنے لگی تھیں، مگر انہوں نے کامران کی طرح اس سے بحث نہیں کی. انہوں نے اسے اپنے ساتھ پاکستان چلنے کے لیے کہا. اس کے احتجاج اور تعلیمی مصروفیات کے بہانے کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے زبردستی اس کی سیٹ بک کروا دی اور اسے پاکستان لے آئے. وہ رات 1 بجے پاکستان پہنچے. سکندر اور طیبہ سونے کے لیے چلے گئے. وہ اپنے کمرے میں آ گیا. وہ تقریباً 1.5 سال کے بعد اپنے کمرے کو دیکھ رہا تھا. سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا. کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ لائٹ آف کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا. وہ فلائٹ کے دوران سوتا رہا تھا، اس لیے اس وقت اسے نیند نہیں محسوس ہو رہی تھی. شاید یہ جغرافیائی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہا تھا. میں واقعی آہستہ آہستہ بے خوابی کا شکار ہو جاؤں گا. اس نے تاریکی میں
کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر اسی طرح بیڈ پر کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھا۔ کمرے کی کھڑکیوں کی طرف جاتے ہوئے اس نے پردوں کو ہٹایا۔ اس کی کھڑکیوں کے پار وسیع سائڈ لان کے دوسری طرف ہاشم مبین کا گھر نظر آ رہا تھا۔ اس نے اتنے سالوں اس کھڑکی کے پردے آگے پیچھے کرتے کبھی ہاشم مبین کے گھر پر غور نہیں کیا تھا، مگر اس وقت وہ بہت دیر تک تاریکی میں اس گھر کے اوپر والے فلور کی لائٹس میں نظر آنے والی اس عمارت کو دیکھتا رہا۔ بہت ساری باتیں اسے یکدم یاد آنے لگی تھیں۔ اس نے پردے ایک بار پھر برابر کر دیے۔ وسیم کے گھر والوں کو امامہ کا پتہ چلا؟ اس نے اگلے دن ناصرہ کو بلا کر پوچھا۔ ناصرہ نے اسے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ نہیں جی، کہاں پتہ چلا؟ انہوں نے تو ایک ایک جگہ چھان ماری ہے، مگر کہیں سے کچھ پتہ نہیں چلا۔ انہیں شک ابھی بھی آپ پر ہی ہے۔ سلمہ بی بی تو بہت گالیاں دیتی ہیں آپ کو۔ سالار اسے دیکھتا رہا۔ گھر کے نوکروں سے بھی پولیس نے بڑی پوچھ گچھ کی تھی، مگر میں نے تو مجال ہے ذرا بھی کچھ بتایا ہو۔ انہوں نے مجھے کام سے بھی نکال دیا تھا، مجھے بھی، میری بیٹی کو بھی، پھر بعد میں دوبارہ رکھ لیا۔ آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، شاید رکھا بھی ان لوگوں نے دوبارہ اسی لیے ہے کہ یہاں کی خبریں میں وہاں دیتی رہوں۔ میں بھی آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال دیتی ہوں۔ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی تھی۔ سالار نے فوراً مداخلت کی۔ پولیس ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہے؟ ہاں جی، ابھی بھی تلاش کر رہے ہیں۔ مجھے زیادہ تو پتہ نہیں، وہ لوگ ہر چیز چھپاتے ہیں نوکروں سے، امامہ بی بی کی بات بھی نہیں کرتے ہمارے سامنے، مگر پھر بھی کبھی کبھار تو کوئی اڑتی اڑتی خبر مل جاتی ہے ہمیں۔ سالار صاحب، کیا آپ کو بھی امامہ بی بی کا پتہ نہیں ہے؟ ناصرہ نے بات کرتے کرتے اچانک اس سے پوچھا۔ مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ سالار نے ناصرہ کو گھورا۔ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں جی، آپ کے ساتھ ان کی دوستی تھی، اس لیے میں نے سوچا شاید آپ کو پتہ ہو۔ وہ جو ایک بار آپ نے میرے ہاتھ کچھ کاغذات بھجوائے تھے، وہ کس لیے تھے؟ اس کا تجسس اب تشویشناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ اس گھر کے کاغذات تھے، میں نے یہ گھر اس کے نام کر دیا تھا۔ ناصرہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر وہ کچھ سنبھلی۔ پر جی، یہ گھر تو سکندر صاحب کے نام پر ہے۔ ہاں، مگر یہ مجھے تب پتہ نہیں تھا۔ یہ بات تم نے ان لوگوں کو بتائی ہے کہ تم یہاں سے کوئی کاغذ لے کے اس کے پاس گئی تھی؟ ناصرہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ کریں جی، میں نے کیوں بتانا تھا؟ میں نے تو سکندر صاحب کو بھی نہیں بتایا، اور یہی بہتر ہے کہ تم اپنا منہ اسی طرح ہمیشہ کے لیے بند رکھو۔ اگر یہ بات ان کو پتہ چلی تو پاپا تمہیں سامان سمیت اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ تم ان کے غصے کو جانتی ہو۔ جاؤ اب یہاں سے، سالار نے ترشی سے کہا۔ ناصرہ خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل گئی۔